إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. محترم हाज़रीन जुमा, नौजवानान इस्लाम और पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, हर तरह की बुज़ुर्गी बड़ाई हम्दो सना उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो अकेला इस कायनात की तमाम तर मखलूक़ात की हर छोटी बड़ी इबादतों का अकेला मुस्तहिक़ है। उसके बाद तमाम अंबिया किराम पर दरूद व सलाम हो, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी पर सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हाज़रीन जुमा, आज के इस खुतबे जुमा में अल्लाह के फ़ضल और उसके एहसान से जिस मौजू पर बात करने की अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक़ दिया है वो मौजू है इस्लाम में निकाह की अहमियत। ये एक अहम मौजू है। इससे मुताल्लिक़ बहुत सारी तालीमात जो शरीयत ने हमको दिया है हम इससे नावाकिफ़ हैं। लिहाजा आपके सामने एक ही जुमा में नहीं
مختلف خطبات کے اندر جب میرے خطبہ ہوں گے انشاءاللہ، اس خطبے کے اندر انشاءاللہ میں چند ایک جمعہ میں انشاءاللہ اس کی مختلف شکلیں اور مختلف پارٹ کی شکل میں آپ کے سامنے نکاح سے متعلق جو شریعت کی تعلیمات ہیں، جو اصلاحات ہیں، جو غلط قسم کے رسم و رواج ہیں اور جو سنت اور سادگیت ہے، انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں نکاح کی اہمیت سے متعلق آپ کے سامنے انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان تعلیمات کو ہم کو آپ کو اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ محترم حضرات، آپ کے سامنے ابھی میں نے سورہ نور کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں، ایم کہتے ہیں، ایامہ کہتے ہیں اس کو جس کی بیوی نہ ہو، یعنی جس کا نکاح نہ ہوا ہو، اس کو ایم کہا جاتا ہے۔ لہذا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، اللہ کا آرڈر ہے یہ، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، تم میں سے جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں، جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ نکاح کے بندھن میں بندھ جائیں۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جو غلام اور لونڈی ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ نکاح کے بندھن میں بندھ جائے، اور نکاح کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے فقر و فاقہ کو، تمہاری تنگی کو، تمہاری محتاجگیت کو، تمہاری غربت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دے گا۔ یہ آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو اس آیت کریمہ سے بنیادی طور پر دو تین باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم میں سے کوئی بغیر نکاح کے نہ رہے۔ شریعت کہتی ہے کہ سماج اور معاشرے کے اندر اگر نکاح کو اہمیت نہ دیا جائے تو اس نکاح کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے بے حیائی، برائی، فحش، زناکاری، بدکاری، ان تمام چیزوں کے راستے یہیں سے کھلتے ہیں۔ یہیں سے یہ تمام راستے کیا ہیں؟ اپنا داخلہ بناتے ہیں، اور یہیں سے یہ تمام چیزوں کی شروعات ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ جو لوگ بھی نکاح کے قابل ہیں، نکاح کے لائق ہو چکے ہیں، نکاح کی استطاعت کو پہنچ چکے ہیں، الفاظ پہ غور کیجئے گا آپ، شریعت نے کہا کہ جو بلوغت کو پہنچ چکے ہیں انہیں نکاح کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ اب اس کے اندر وہ تمام لوگ داخل ہو گئے، وہ تمام افراد آ گئے، مثال کے طور پر جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، سن بلوغت یعنی میچورڈ ہو کر کے کئی سال ہو چکے ہیں، ایک وہ بھی اس کے اندر آئے۔ دوسرا وہ جن کا کسی وجہ سے طلاق ہو گیا ہے تو ان کے لیے دوسری نکاح کی فکر کرو، چاہے مرد ہو یا کہ عورت، ان کی دوسری نکاح کی فکر کرو۔ یا کسی کا خلا ہو گیا ہے تو اس کی بھی دوسری نکاح کی فکر کرو۔ یا سماج اور معاشرے کے اندر کسی مرد کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کی دوسری نکاح کی فکر کرو۔ یا کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کی دوسری نکاح کی فکر کرو۔ یا تمہارے سماج اور معاشرے کے اندر صرف آزاد مرد اور عورت کو ہی نکاح کرنے کا حق نہیں ہے، بلکہ جو غلام اور لونڈی ہیں انہیں بھی نکاح کے بندھن میں باندھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذریعے سے بھی یعنی برائی کا راستہ کھل سکتا ہے، گناہ کا راستہ کھل سکتا ہے، زنا کے راستے کھل سکتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ انہیں بھی گناہ سے بچاؤ اور انہیں بھی نکاح کے بندھن میں باندھ دو۔ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ نکاح غربت کی وجہ سے، فقر و فاقہ کے ڈر سے نکاح کرنے سے پیچھے مت ہٹو۔ اللہ نے اگر تمہیں طاقت دیا ہے، اتنی طاقت دیا ہے کہ تم مہر ادا کر سکتے ہو، اتنی طاقت اللہ نے دیا ہے کہ تم بیوی کو کھلا پلا سکتے ہو، تو پھر اللہ کا نام لو اور آگے بڑھ جاؤ، اللہ کا نام لو اور نکاح کرو۔ یہ مت سوچو کہ میں ابھی سیٹل ہونا ہے، لاکھوں کروڑوں کا مجھے جمع کرنا ہے، اس کے بعد میں نکاح کروں گا، یہ غلط سوچ ہے تمہاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم نکاح کرو، دیکھو اللہ رزق کے کیسے دروازے تمہارے اوپر کھولتا ہے۔
इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, अल्लाह निकाह की वजह से तुम्हें अल्लाह बेशुमार नेमतें अता करेगा, बेशुमार रिज़्क़ अता करेगा। अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर अपने रहमो करम के दरवाजे अल्लाह रब्बुल आलमीन खोल देगा। लिहाजा गुर्बत को बहाना मत बनाओ, तंग दस्ती को बहाना मत बनाओ। जिंदगी में कभी कभी इंसान रिज़्क़ हासिल करने के तमाम कोशिशें कर लेता है, इंसान को रिज़्क़ नहीं मिलता है। इंसान को चाहिए कि ऐसे वक्त में अगर शादी नहीं है, निकाह नहीं है, तो निकाह करे वो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए रास्ता खोलेगा। और समाज और मुआशरे के अंदर आप वल्लाह देखें कितने ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत गरीब थे, निकाह किया, अल्लाह ने औलाद दिया, अल्लाह ने उस औलाद को इस लायक और इस काबिल बनाया कि अल्लाह तबारक व तआला के फضل से बेशुमार नेमतों के और दौलत और माल के मालिक हो गए। वो समाज में कितने ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का हुक्म दिया। मेरे भाइयों, निकाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अल्लाह का हुक्म है। और उससे बढ़कर के ये बात है कि निकाह इंसान का फितरी तकाजा है, फितरी ज़रूरत है। इंसान अगर निकाह के मरहले और उम्र को पहुंचने के बाद अगर निकाह नहीं करता है तो उसके अंदर बेचैनी, बेकरारी और गलत किस्म के जज्बात और ख्यालात उसके अंदर पैदा होने शुरू हो जाते हैं। लिहाजा आप देखें कि इस फितरी तकाजे को पूरा करने के लिए शरीयत ने हलाल और जायज़ रास्ते को अपनाने का हुक्म दिया, जायज़ रास्ते को अपनाने का हुक्म दिया। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या माशरश शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज, ऐ नौजवानों की जमात, तुम में से जो निकाह के काबिल हो चुके हैं उन्हें चाहिए कि वो निकाह कर लें। इसके जरिए से तुम्हें तस्कीन मिलेगा, तुम्हें इत्मीनान मिलेगा, तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम्हारे ईमान की, तुम्हारे दीन की, तुम्हारे अखलाक की, तुम्हारी तमाम चीज़ों की हिफाजत होगी। मेरे भाइयों, आज हम और आप जिस माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुसूसन इस माहौल में वालिदैन और सरपरस्त को तो बराबर उम्र में शादी करना वाजिब और ज़रूरी है। मैं समझता हूँ जिस माहौल में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ पे इज्जतें लूट रही हैं, इज्जतें नीलाम हो रही हैं, अखलाक लुट रहे हैं, ईमान का सौदा हो रहा है, मालूम नहीं और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। एक अहले ईमान के लिए, एक अच्छे अखलाक और किरदार रखने वाले इंसान के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। आप रास्तों में, चौराहों में, कहीं पर भी आप अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं कर सकते हैं। ऐसे बेहयाई के माहौल में वाहिद हल शरीयत हमारे सामने पेश करती है कि वो निकाह के जरिए से इस मसले को हल करो। आज देखिए, लोग सेटअप होने में, अपना लाइफ सेटअप करने में, कितने उम्र में कितने लोग हैं जो शादियां करते हैं। 35 उम्र में शादी करते हैं, 38, 36, 40, जब आपकी जवानी का एक बड़ा हिस्सा गुजर चुका होता है उस उम्र में आप शादी करते हैं। इतनी उम्र गुजार करके इंसान उस उम्र में शादी करता है जबकि इंसान की जवानियों का बड़ा हिस्सा गुजर चुका होता है बेकार चीज़ों में। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपने 11 शादियाँ की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाह किया उस निकाह के पीछे बहुत सारी हिकमतें पोशीदा थी। आपकी इन सारी बीवियों में सिर्फ एक हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो बाकिरा थी, कुंवारा थी, बाकी सब की सब वो औरतें थी जिनके शौहरों का इंतकाल हो चुका था, जो बेवाएँ थी, मुतल्लका थी, ऐसी औरतें जिन्होंने इस्लाम के लिए, दीन के लिए कुर्बानियाँ दी। आपने उनको अपनी ज़ौजियत में लेकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक मकाम दिया, इज्जत दिया। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाह के ताल्लुक़ से ये तालीम दिया है, आप इन तालीमात के ऊपर हकीकत में आप गौर करके देखिए। जो रिश्ता, जो नया बंधन बनता है जिसे हम निकाह या ज़ौजियत या मियाँ बीवी जिसे कहते हैं, जो शादी के बाद मियाँ बीवी, निकाह के बाद मियाँ बीवी बन जाते हैं, ये वो रिश्ता है जो कायनात का सबसे पहला रिश्ता है। कायनात के अंदर सबसे पहला रिश्ता अगर कोई इस दुनिया में वजूद में आया तो मियाँ बीवी का रिश्ता था। आप देखिए, इस दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने उन दोनों के दरमियान कौन सा रिश्ता कायम किया? मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह ने कायम किया।
اور اس میاں بیوی کے رشتے سے ہی دنیا کے اندر سارے رشتے وجود میں آئے. ماں باپ کا رشتہ وجود میں آیا, بھائی بہن کا رشتہ وجود میں آیا, چاچا بھتیجا کا رشتہ وجود میں آیا, دوسرے جتنے بھی رشتے ہیں وہ یہیں سے نکلتے ہیں. اس لیے میاں بیوی کا رشتہ جس قدر مضبوط ہوگا, ایک درخت کی مثال ہے, اس کی جڑ جتنی مضبوط ہوگی اس کی شاخیں بھی اتنی پھلدار ہوگی اور دیر پا ہوگی. اسی طرح سے میاں بیوی کے درمیان جس قدر پیار, محبت, ہمدردی, اپنائیت, الفت ہوگا وہ رشتہ بھی اتنا ہی مضبوط اور دیر پا ہوگا. یہ وہ رشتہ ہے, نکاح کا رشتہ وہ رشتہ ہے, اللہ کی قسم موت سے بھی رشتہ ختم نہیں ہوتا ہے. مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین یعنی مومن مرد اور عورت کو اللہ رب العالمین کیا کرے گا, جنت کے اندر اللہ رب العالمین ملائے گا. مومن مرد اور عورت دونوں جنت کے اندر بھی میاں بیوی بن کر کے زندگی گزاریں گے. دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طور کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم, کہ جو ایمان والے میاں بیوی انتقال کر جاتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں بھی ملائے گا اور ایک فیملی بنا کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں بھی انہیں زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ حق دے گا. شرط ہے ایمان, شرط ہے کلمہ توحید. اگر یہ صحیح اور درست ہے تو جنت میں بھی یہ میاں بیوی ایک ساتھ رہیں گے. اور نکاح اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی نشانیاں اس کائنات میں کتنی ہیں, ذرا غور کرو, ذرا دیکھو, آنکھ کھول کر کے ان تمام چیزوں کے اوپر غور کرو کہ دیکھو اتنی نشانیاں ہیں. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری جنس سے ایک عورت کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے سکون اور ذریعہ, سکون اطمینان کا ذریعہ بنا دیا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. میاں بیوی آپس میں ایک دوسروں کے سکون کے سامان ہے, راحت کے سامان ہے, چین و اطمینان کے سامان ہے. یعنی اللہ نے تمہارے لیے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, اس سے سکون اور اطمینان اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے. یعنی میاں بیوی کے درمیان جس قدر پیار, محبت, ہمدردی, اپنائیت ایک دوسروں کے لیے ہوگا وہ گھر اتنا ہی مثالی گھر ہوتا ہے. اور جس گھر کے اندر جتنا میاں بیوی کے درمیان اگر اختلاف ہو وہ گھر گھر نہیں رہتا بلکہ وہ گھر جہنم بن جاتا ہے, وہ گھر ویران ہو جاتا ہے اور وہاں سے سکون اور اطمینان ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے. کتنے گھروں کی کہانیاں سننے کو ملتی ہے. اللہ 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 توفیق دے, اللہ ہدایت دے ایسی میاں بیویوں کو. مہینوں آپسی اختلاف کی وجہ سے بات نہیں کرتے ہیں, کئی مہینے گزر جاتے ہیں, ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھتے ہیں, ایک دوسرے سے تعلقات نہیں ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں کا اثر کہاں پہ ہوتا ہے؟ آپ کے بچوں پر ہوتا ہے, آپ کے فیملی پر ہوتا ہے, آپ کے خاندان پر ہوتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا کتنے ایسے بچے ہیں جو چھوٹی عمر سے ماں باپ کے اختلافات کو دیکھ کر کے, آپسی لڑائی جھگڑے کو دیکھ کر کے, آپسی بے رخی کو دیکھ کر کے, آپسی دوریوں کو دیکھ کر کے معلوم نہیں کبھی کبھی غلط قدم بھی اٹھا لیتے ہیں اور ان کی طبیعت سے ایک عجیب سی کیفیت ان کی بن جاتی ہے. لہذا مثالی ماں باپ بنو. انسان ہونے کے ناطے سے آپس میں کبھی میاں بیوی میں اختلاف ہو سکتے ہیں, کوئی بری بات نہیں ہے. اگر اختلاف ہو تو اس اختلاف کو اپنے بیڈ روم کے حد تک رکھو, اپنے روم کے حد تک رکھو, اپنے آپس میں رکھو, بچوں کے درمیان مت لاؤ. اس کے بہت برے اثرات ان کے اخلاق, ان کے کردار پر پڑتے ہیں. میاں بیوی کا یہ رشتہ اتنا مقدس رشتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو پیار اور محبت سے ایک نوالا اگر اس کے منہ میں کھلاتا ہے, اللہ اکبر, اس پر بھی تمہارے لیے اجر و ثواب ہے. پیار اور محبت سے ایک نوالا اگر اس کے منہ میں تم ڈالتے ہو اس پر بھی اللہ نے تمہارے لیے اجر و ثواب رکھا ہے. اللہ اکبر.
اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میاں بیوی جب آپس میں جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں، ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں، اس پر بھی اللہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے؟ انسان اپنی خواہش پوری کر رہا ہے اور اللہ اس سے اجر و ثواب۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہی انسان غلط جگہ پہ اپنی خواہش پوری کرتا تو، اگر وہی انسان غلط جگہ پہ جاتا تو اس کو گناہ ملتا، گناہ سزا ملتی اس کو؟ کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ جائز طریقے سے کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اجر و ثواب دے رہا ہے۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے اس کے تعلق سے جتنی اہم باتیں ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ میرے بھائیوں، ابھی جو حدیث آپ کے سامنے بیان کیا میں نے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو لوگ نکاح کی طاقت رکھتے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ جسمانی طور پر اس چیز کو کر سکتے ہیں، آپ جسمانی طور پر اللہ نے طاقت و قوت آپ کو دیا ہے، مالی طور پر مہر ادا کر سکتے ہیں، مالی طور پر کھلانے پلانے کا انتظام کر سکتے ہیں، آپ نکاح کریں۔ اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے مالی طور پر یا جسمانی طور پر، تو جب تک یہ صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہو اس وقت تک انتظار کرو، اور انتظار کرو۔ شریعت نے کہا ہے کہ تم غلط راستے پر نہ چلا جاؤ، اس کے لیے شریعت تمہارے سامنے ایک حل پیش کرتا ہے۔ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ تم روزہ رکھا کرو، کیونکہ طاقت و قوت کو روزہ کیا کرتی ہے؟ کم کرتی ہے۔ جیسے کہ سوموار کا منڈے کا روزہ ہے، جمعرات کا روزہ ہے، اسی طرح سے صوم داؤدی ہے، ایک دن روزہ ایک دن بغیر روزہ کے، اس سے تمہاری جوانی کیا ہے؟ غلط راستے اور غلط ٹریک پر نہیں جائے گا۔ تو روزہ رکھو اس وقت تک جب تک تمہارے اندر یہ مالی طور پر تمہارے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ تم ان ذمہ داریوں کو ادا کر سکو۔ شریعت نے کہا تاکہ تم غلط راستوں پر نہیں جا سکو، تم اپنے آپ کی، اپنے اخلاق کی، سب چیز کی حفاظت کرو۔ میرے بھائیو، اس کائنات کے اندر جتنے بھی پیغمبر آئے، سارے پیغمبروں نے نکاحیں کی ہیں، چند ایک کو چھوڑ کر کے تمام کی اولادیں ہوئیں، تمام کی ضروریتیں ہوئیں، تمام کی اولاد جس کے بعد ان کی اولاد ہوئی ہیں اس دنیا کے اندر۔ لہذا اس کائنات کے اندر اس سنت پر عمل کرنا یہ ایمان کے منافی نہیں بلکہ بالکل ایمان کے عین مطابق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی جب نکاح کرتا ہے تو آدھا دین مکمل کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، آدھا دین اس کا مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا تزوج العبد فقد استکمل الایمان ونصف الدین باقی۔ ایک آدمی نکاح کے ذریعے سے آدھے دین کو مکمل کرتا ہے، آدھا دین اس کا باقی ہوتا ہے۔ آدھا دین جیسے نماز ہے، معاملات ہیں اور دوسرے احکامات ہیں، ان چیزوں کو کرتا ہے۔ یعنی نکاح کو آدھے دین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس آدمی کی اللہ مدد کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے، اللہ وعدہ کرتا ہے اس آدمی کی مدد کرنے کی جو اپنے آپ کو، اپنی جوانی کی، اپنے اخلاق و کردار کو پاک صاف رکھنے کے لیے نکاح کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاثۃ حق علی اللہ، تین آدمی ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ کا واجب حق ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے۔ الناکح المتعفف، وہ شخص جو نکاح کرتا ہے اس ارادے سے کہ میں اپنی جوانی کی حفاظت کروں گا، میرے کردار کی حفاظت کروں گا، میں اپنے آپ کو برائی سے بچاؤں گا، اس ارادے سے اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے اوپر واجب ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے۔ میرے بھائیو، دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے میاں بیوی کے تعلق سے کچھ غلط رسم و رواج پائے جاتے ہیں۔ غلط رسم و رواج کیسے؟ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ یہ وہ مقدس رشتہ ہے جو انسان کے مرنے سے بھی یہ رشتہ ختم نہیں ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی اس رشتے کو اللہ باقی رکھے گا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر کا انتقال ہو تو بیوی کو نہیں دیکھنے دیا جاتا ہے، بیوی کا انتقال ہو تو شوہر کو دیکھنے نہیں دیا جاتا، کہتے ہیں کہ رشتہ ختم ہو گیا، اب ان کے لیے غیر ہو گیا، ان کے چہرے کو نہیں دیکھنے دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے رسم و رواج بہت ساری جگہوں پر پائی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ وہ رشتہ ہے جس رشتے کے تعلق سے شریعت نے کتنی اہمیت دیا ہے کہ ایک شوہر کا انتقال ہوتا ہے، بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے،
بیوی کا انتقال ہو شوہر غسل دے سکتا ہے۔ دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غسل دیا تھا، حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب وفات پائے تو ان کی بیوی نے ان کو غسل دیا تھا۔ یہ وہ رشتہ ہے۔ ایک باپ اپنی جوان بیٹی کو غسل نہیں دے سکتا ہے، ایک ماں اپنی جوان بیٹے کو غسل نہیں دے سکتی ہے، لیکن میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس رشتے کی کتنی اہمیت ہے اپنی جگہ پر، کتنا یہ مقدس رشتہ ہے اور کتنی اہمیت کے حامل ہے یہ رشتہ۔ یہی وجہ ہے کہ ایک انسان جو اپنی بیوی بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے، ان کی جائز تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے، ان کی جائز خواہشات کو پوری کرنے کے لیے جو پسینہ بہاتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہوں پر سفر کرتا ہے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جو جاتا ہے اس پر بھی اللہ اس کو اجر و ثواب دیتا ہے، اس پر بھی اللہ اس کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس کے لیے اپنی بیوی بچوں کی جائز ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے، ان کو کھلانے پلانے کے لیے آدمی جو کوشش کرتا ہے، یہ بھی گویا کیا ہے، جنت کی تیاری کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دینار یا وہ پیسہ جو تم صدقہ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، یا وہ پیسہ جو تم غلام کو آزاد کرنے کے لیے لگاتے ہو، یا وہ پیسہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے تم لگاتے ہو، اور وہ پیسہ جو تم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہو، ان چار پیسوں میں سے سب سے افضل صدقہ، سب سے افضل پیسہ وہ ہے جو تم نے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ تمہیں اس پر بھی اجر و ثواب ہے تمہارے لیے، اور سب سے افضل عمل وہ ہے جو تم محنت کر کے، یعنی کوشش کر کے، پسینہ بہا کر کے تم اپنے بیوی بچوں کی جائز تمناؤں کو پورا کرتے ہو اور اس کے اوپر خرچ کرتے ہو۔ میرے بھائیو، یہ ساری کی ساری باتیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، یہ سب کی سب نکاح کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے اور نکاح کی اہمیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر کہا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ سماج اور معاشرے کے اندر آج بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جو طلاق شدہ ہیں، بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جو خلا شدہ ہیں، یا بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جن کے شوہروں کا انتقال ہو چکا ہے۔ دنیا کے اندر وہ زندگی بڑی تکلیف اور مصیبت کے ساتھ گزار رہی ہے۔ شریعت نے کہا تم کو اللہ نے مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اللہ نے تم کو طاقت دیا ہے تو تم 2 شادیاں کرو۔ اللہ نے طاقت دیا ہے 3 شادیاں کرو، 4 شادیاں کرو، اور اللہ نے اگر طاقت تمہارے پاس اتنی نہیں دیا ہے تو پھر ایک کے ساتھ انصاف کرو، عدل کرو، اور ایک کے ساتھ انصاف کے ساتھ زندگی گزارو۔ میرے بھائیو، یہ وہ سنت ہے یا یہ وہ عمل ہے جس کو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بہت گری ہوئی نظر سے دیکھی جاتی ہے، بہت گری ہوئی نظر سے۔ ایک آدمی زنا کرے، لوگ اس کو اتنا برا نہیں سمجھتے ہیں، والعیاذ باللہ، میرے اس جملے کو آپ غلط نہ سمجھیں، لیکن ایک آدمی اگر دوسری نکاح کرتا ہے کتنا بڑا ہنگامہ ہوتا ہے، پورا گھر سماج سر کے اوپر لوگ اٹھا لیتے ہیں، گویا سماج اور معاشرے کے اندر اس کو ایک انوکھا سا بنا دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، ایسے لوگ اس کے پیچھے پڑتے، کیا اس نے غلط کام کیا؟ دوسری نکاح کرنے والے کو لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ خود باہر کا چھوڑے، گھر کے ماحول اور گھر کے اندر کیا اس کا حشر کیا جاتا ہے؟ میرے بھائیو، جو لوگ اس طرح کا ماحول بناتے ہیں اور اس کے ساتھ اس طرح کی رویہ کرتے ہیں، یقیناً اللہ کے پاس وہ مسئول ہوں گے، وہ گنہگار ہوں گے۔ وہ باقاعدہ طور پر اس طرح کے حالات کی وجہ سے کوئی ہمت نہیں کرتا ہے، کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے ہر اعتبار سے، آپ ضرور کسی یتیم، کسی بیوہ کا اگر آپ سہارا بنتے ہیں، اس سے بڑی آپ کی نجات کے لیے ذریعہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کامیابی کا ذریعہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے آپ کے پاس اتنی دولت دیا ہے، اتنا سب کچھ دیا ہے کہ آپ 2 نکاح کر کے دونوں کی پرورش کر سکتے ہیں، آپ ضرور کریں۔ شریعت نے کسی سے آپ کو اجازت لینے کی، اجازت طلب کرنے کی شریعت نے آپ کو حکم نہیں دیا ہے، یا کسی کی پرواہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ شریعت نے کہا تم انصاف کر سکتے ہو، اللہ کا ڈر ہے تمہارے پاس، ان کاموں کو کرنے کی طاقت ہے، پھر آگے قدم بڑھاؤ اللہ کا نام لے کر کے۔
اللہ کا نام لے کر کے آگے بڑھو تم اور اس کام کو کرو۔ لہذا ہمارے سماج اور معاشرے کے ہم ان لوگوں سے کہیں گے جن کے پاس اللہ نے یہ طاقت جسمانی مالی اعتبار سے دیا ہے، آپ ضرور دو نکاح کریں، زیادہ کرنے کی طاقت ہے آپ کریں، اور کر کے آپ دوسروں کا سہارا بنیں۔ ہر عورت چاہے میری بیوی ہو یا دنیا کی کوئی بیوی یہ پسند نہیں کرتی ہے، لیکن شریعت اور اللہ کا حکم ہے، ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اس لائق اگر ہم ہیں، میرے جملے پہ غور کریں، اس لائق دونوں کے حقوق کی ادائیگی ہر اعتبار سے کرنے کی طاقت ہے تو ضرور اس کام کو ہم کریں گے۔ اور اگر طاقت و قوت میں کمی ہے، مالی اعتبار سے ہم نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر دونوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے سے بچیں، ایک کے اوپر اکتفا کریں۔ میرے بھائیوں، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر نکاح کے تعلق سے ایک غلط فہمی یا غلط رسم و رواج اس طرح سے بھی ہے کہ اگر گھر کے اندر بہن موجود ہے تو بھائی نکاح نہیں کرتا ہے۔ دونوں کی جو سوچ ہے، دونوں سوچ غلط ہے۔ بھائی نکاح اس ارادے سے نہیں کرتا ہے، یہ اس ارادے سے نہیں کرتا ہے کہ میں اگر نکاح کر لوں گا تو میری بہن کی نکاح نہیں ہوگی، یا بھائی اس ارادے سے نکاح نہیں کرتا ہے گھر کے اندر کہ میری نکاح کے بعد، یعنی بھائی اپنے نکاح کرنے کے بعد بہن کی فکر کرنا چھوڑ دیتا ہے، بھائی بے وفا بن جاتا ہے۔ بالکل غلط بات ہے۔ بہن کی موجودگی میں آپ بہن سے بڑے ہیں، آپ کا عمر ہو گیا، آپ نکاح کریں۔ آپ کی بہن کا عمر جب ہوگا اس لائق ہوگی، ان کی نکاح اور ان کے رشتے کی تلاشی، اور اس وقت آپ نکاح کریں ان کی۔ لہذا اس انتظار کے اندر زندگی گزارنا بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ آپ نکاح کر کے بھی اپنی بہن کا آپ نکاح کرا سکتے ہیں، اپنی بہن کا فکر کر سکتے ہیں آپ۔ لہذا اس غلط رسم و رواج کو سماج اور معاشرے سے ختم کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، کتنے ایسے جوڑے ہیں، کتنے ایسے بھائی ہیں جن کی کتنی عمر ہو گئی ہے، کیوں؟ بہن ہے بھائی گھر میں، ارے بہن ہے گھر میں تو ان کا وقت آنے پر ان کی فکر کرو، آپ کا وقت ہو گیا آپ کر لو، کیونکہ جب آپ وقت پر شادی کریں گے تو اس کے فائدے کیا ہوں گے، اور اگر تاخیر سے شادی کریں گے تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے۔ بہت سارے نقصانات ہیں، لیکن چند ایک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وقت پر شادی کرنا سب سے بڑا فائدہ آپ کا یہ ہوگا کہ آپ اپنی صحت مندی اور تندرستی کے ایام میں اللہ جو اولاد عطا کرے گا، اس اولاد کی تعلیم، تربیت، اس مقام تک آپ اس کو پہنچا سکتے ہیں اپنی زندگی میں، اپنی صحت مندی کے دن میں۔ یعنی موت کب کس کی آدھے اللہ بہتر جانتا، لیکن دنیاوی اعتبار سے، اور اگر آپ تاخیر سے شادی کرتے ہیں 40 سال کی عمر میں، 38، 45، 42، اتنی لمبی عمر میں جا کر کے آپ شادی کرتے ہیں جہاں آپ کی زندگی کا آدھا حصہ گزر جاتا ہے، جب عمر میں جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ننھے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، دنیا سے جاتے ہوئے اس کے دل میں کتنا صدمہ ہوتا ہے، کتنا درد ہوتا ہے، کتنا تکلیف ہوتا ہے، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے کہ میرے بعد میرے بچے چھوٹے ہیں، ان کا سہارا کون بنے گا، ان کا سپورٹ کون کرے گا، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کون کرے گا، ان کا دیکھ بھال کون کرے گا۔ طرح طرح کے سوالات لے کر کے وہ اس دنیا سے جاتا ہے، بستر مرگ پہ تڑپ تڑپ کر کے وہ جاتا ہے یہ سوچ لے کر کے۔ لیکن وہی اگر آپ وقت پہ نکاح کریں گے تو اولاد کو اپنی زندگی میں تمام کام، تمام امور، تمام ذمہ داریاں آپ ادا کر دیں گے۔ تو لہذا یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر پر نکاح کرنے کا حکم دیا گیا۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ اس کے بعد دوسرے خطبے کے اندر نکاح کن عورتوں سے ہم کر سکتے ہیں، کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، ولی کون بن سکتا ہے، سرپرست کون بن سکتا ہے، نکاح کے لیے کیا شرائط ہیں، کیا مہر ہے، انشاءاللہ آنے والے خطبے میں اس کی وضاحت ہوگی۔ آپ ضرور ان سارے خطبات کو آپ سنیں گے تو بہت ساری باتیں جو ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں انشاءاللہ اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اس کی اہمیت کو، اس کی حقیقت کو، ان تمام چیزوں کو صحیح طریقے سے اللہ ہم کو جاننے سمجھنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے نکاح سے متعلق، نکاح کی اہمیت سے متعلق مختلف پہلو آپ کے سامنے، مختلف انداز میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، جو سرپرست ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو ماں باپ ہیں، بالخصوص جب اچھے رشتے آپ کے پاس آتے ہیں،
آپ اپنے بچوں کی نکاح کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک اچھا رشتہ جب تمہارے گھر آتا ہے تو اس اچھے رشتے کا اگر تم انکار کر دیتے ہو تو یاد رکھو کہ زمین میں فساد برپا ہو جائے گا، زمین میں فساد برپا ہو جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی آپ اچھے اخلاق، اچھے گھرانے کا جو بھی رشتہ ہے اس رشتے کو انکار مت کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہم کو، لہذا ہم اپنے سماج اور معاشرے کے اندر ہم اس بات کو سوچیں، اہمیت کے ساتھ اس بات کو، کہ حقیقت میں آج سماج اور معاشرے کے اندر جو برا ماحول ہے اور ہر طرف جو برائیاں سر چڑھ کر کے بول رہی ہیں، آج کل کی جو مخلوق تعلیمات ہے، جن ماحول کے اندر آج وقت سے پہلے ایڈوانس بچے کہاں سے کہاں تک پہنچ رہے ہیں، ایسے ماحول اور حالات میں آپ اپنے بچوں کے ظاہر پر نظر رکھ سکتے ہیں لیکن ان کے دلوں پر آپ نظر نہیں رکھ سکتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، کیا جذبات ہیں، کیا پلاننگ چل رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہو کہ اس ذمہ داری سے ہم بری ہوں اور کسی بھی طرح کا کوئی داغ ہماری زندگی میں، ہمارے گھرانے پہ نہ آئے، تو پھر اس سنت پہ عمل کرو۔ وقت ہونے پر اپنے بچوں کے لیے درست اور اچھے رشتوں کی تلاش کر کے اسے نکاح کے بندھن میں باندھ دو تاکہ وہ بھی ایک ذمہ دارانہ زندگی گزارے، ذمہ دارانہ زندگی گزارے۔ ذمہ داری کیا ہوتی ہے اس کو وہ سمجھے اور اس کو اپنے انداز سے لے کر کے وہ چلنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیوں، میں انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ختم کرنے سے پہلے چند ایک اعلانات ہیں جو میں آپ کے سامنے کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ ہر جمعہ ہمارے مسجد کا تعاون کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جس سے مسجد کے مختلف قسم کے اخراجات مکمل کیے جاتے ہیں، آپ تمام مرد و خواتین سے میری التماس ہے، میرا گزارش اور درخواست ہے کہ کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے، ضرور جاتے ہوئے آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ یہ آپ کا دیا ہوا رقم اللہ کے پاس امانت ہوگی، کل قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ تو لہذا جو بھی جتنی بھی صلاحیت ہے آپ دیتے ہوئے جائیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ ایک نوجوان جن کو کافی ڈسک کا پرابلم ہے، کمر کا، کافی پریشان ہے، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ان کی شفا یابی کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ انہیں اور ان کے ساتھ جو بھی مریض ہے اللہ ان تمام کو شفا کلی عطا فرما دے۔ اور ایک شخص کا کل سعودی میں انتقال ہو گیا، ان کے رشتہ داروں نے درخواست کی ہے کہ اللہ سے دعا کریں ان کی مغفرت کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے گھر والوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أزوة وهم وأكبر